ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عدنان۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ عز و جل مدنی قاعدے کی اہمیت کا ایک اور پارٹ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہو چکا ہوں، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے چینل پر کچھ 2 پارٹ ہو چکے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل تیسرے پارٹ میں بات کریں گے سبق نمبر 5 کی، یعنی تنوین کی۔ سبق نمبر 5 کا نام ہے تنوین۔ ہم نے پچھلے پارٹس میں پڑھا حرکات کے بارے میں، حرکات جو کہ تیسرا سبق ہے، تو زبر زیر وغیرہ کے بارے میں پڑھا، اور چوتھا سبق اس کی پوری مشق دی ہوئی ہے، تو ناظرین ہم نے اس کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ تو اب چلیے ہم آگے کا جو سبق ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو پانچواں سبق یعنی تنوین۔ تو پہلے ہمیں تنوین کی ڈیفینیشن سمجھنی پڑے گی۔ تنوین کہتے کسے ہیں، کیا ہے تنوین، یہ چیز ہمیں پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تنوین کا سبق جو ہے، جو 2 زبر 2 زیر والا جو سبق ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تنوین۔ تو اب تنوین ہم معلوم کر لیتے، تنوین کہتے کسے ہیں۔ تو تنوین، تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہوگا، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کس کو تنوین کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے اس طرح بھی سوال کر سکتا ہے 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتا ہے، تو آپ کو یوں ہی کرنا ہے کہ جو سوال تھا اس کا الٹا کر دینا ہے، یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اب کوئی یوں سوال کر سکتا ہے تنوین کسے کہتے ہیں، تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ہم جان لیتے ہیں کہ تنوین جس حرف پر آ جائے اسے کیا کہیں گے، کہ جیسے حرکات جیسا ہم نے پڑھا تھا پچھلے پارٹس میں، اگر نہیں دیکھیں تو اوپر آئی بٹن میں لنک دی گئی ہے، تو وہاں پر کلک کریں اور جو پچھلے پارٹ سے مدنی قاعدے کی اہمیت وہ دیکھ لیں، کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش اس کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات جس حرف پر آ جائے تو اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے خو زبر خو، خو زیر خی، تو یہ خو کیا ہو گیا، یہ متحرک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب چلیے، تو اب میں بتا دوں کہ جس حرف پر تنوین آ جائے، یعنی 2 زبر آ جائے 2 زیر آ جائے 2 پیش آ جائے، یہ تنوین ہے، اور یہ جس حرف پر آ جائے تو اسے کیا کہیں گے، تو اسے منون کہیں گے۔ کیا کہیں گے اسے؟ منون، ٹھیک ہے، منون۔ یہ آپ کو نام یاد رکھنا ہے۔ متحرک یعنی جس حرف پر زبر آ جائے، حرکات آ جائے، زبر زیر پیش آ جائے، اور منون یعنی جس حرف پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سبق ہے۔ پھر اور کیا دوسری کیا چیزیں، یعنی تنوین کو پہچاننے کی کافی ساری صورتیں بھی دی گئی ہیں۔ تنوین کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے۔ تنوین جو ہوتا ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے۔ تنوین کیا ہوتا ہے؟ یہ نون ساکن ہوتا ہے، یعنی جو 2 زبر ہوتے ہیں اس میں سے ایک زبر ہے اور ایک نون ساکن کی شکل میں زبر دے دیا گیا ہے، یعنی نون ساکن ہے اصل میں، لیکن وہ زبر کی شکل دے دی گئی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں تنوین کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی طرح ہوتی ہے؟ نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے تن دو، تا 2 زبر تن، تا 2 زیر تن، تا 2 پیش تن، ٹھیک ہے، اس طریقے کی آواز ہوتی ہے۔ تن تن تن، ان ان ان، یعنی آپ جب تنوین کا پڑھیں گے، 2 زبر 2 زیر والے حرف پڑھیں گے، تو آپ کو آخر میں نون ساکن کی آواز نکالنی ہے، اور نون ساکن کی آواز آپ کو سنائی بھی دے گی۔ تو ناظرین اب دوسری بات ہے کہ تنوین آتا کہاں ہے۔ تنوین یعنی ایک کلمہ ہوتا ہے جس کو ورڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ورڈ کے آخری حرف میں آتا ہے۔ آخری حرف جو ہوتا ہے ورڈ کا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تنوین ہوتا ہے۔ تنوین کبھی بھی کلمے کے یعنی ورڈ کے بیچ میں نہیں آئے گی، ورڈ کے شروع میں نہیں آئے گی، بلکہ یہ تنوین آخر میں ہی آئے گی۔ جیسے عذابن، علیمن، ٹھیک ہے، اس طریقے کے آپ بہت سارے الفاظ ہیں تنوین کے، تو آپ اس کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طریقے سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو تنوین ہے وہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، یعنی ورڈ کے آخر میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شبد کہتے ہیں۔ کلمہ یعنی شبد، ورڈ، الفاظ، ٹھیک ہے، اس طریقے کا یہ ہوتا ہے۔ تو اب ناظرین اس کی ہجے بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجے ہم ابھی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اب ہجے ہمیں کس طریقے سے کرنی ہے، اس میں کافی چیزوں کا ہمیں تھوڑا دھیان دینا ہے۔ ایک تو جب 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے تو اس میں ایک الف کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تا 2
ज़बर तन, और ता के साथ एक अलीफ भी लिखा होता है। दाल दो ज़बर दन, तो दाल में या लिखा होता है। तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे मदनी कायदा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ता दो ज़बर तन और दाल या, दाल के बाद या लिखा हुआ है। तो हमें उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो या नहीं पढ़ना है, हमें अलीफ नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें डायरेक्ट ही जो तनवीन है उसका हिज्जे करके निकल जाना है। जैसे ता दो ज़बर तन, ता दो ज़ेर तिन, ता दो पेश तुन। फिर आगे देखें दाल का, यानी दाल में जो या दिया है उसको हमें नहीं पढ़ना है। दाल दो ज़बर दन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन। इस तरीके से हमें इसको पढ़ना है। तो अब सबक नंबर जो 5 है वो यानी मुकम्मल हो चुका है। और अगर आपके जहन में इसके सबक नंबर 6 के बारे में कोई कन्फ्यूज़न हो, सवाल हो, तो ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी कायदे की अहमियत जो अगली वीडियो आएगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। अब सबक नंबर 6 के बारे में आ जाते हैं। सबक नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? सबक नंबर 6 जो है वो यानी हमारे जो 5 सबक हमने पढ़े उसका पूरा रिवीजन है। उसका पूरा क्या है? रिवीजन करा दिया जाता है सबक नंबर 6 में। यानी आप वहाँ देख सकते हैं कि सबक नंबर जो 6 यहाँ दिख रहा है वहाँ पर यानी जो तमाम यानी अल्फा जो वर्ड बना दिए गए हैं, वर्ड लिख दिए गए, जिसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती है। फर्स्ट तो जो हुरूफ मुफरिदात है वो भी नज़र आ जाते हैं, बा ता ता जितने भी हैं, ठीक है, सब मिला दिए गए हैं। फिर मुरक्कब भी बता दिया जाता है कि बा और ता मिलकर इस तरह हो जाता है, इस तरह भी लिख दिया गया, यानी मुरक्कब का भी पता चल गया। फिर आता है हरकत, तो हरकत के बारे में बता दिया, नज़ल नून के ऊपर ज़बर है, ज़ा के ऊपर ज़बर है, लाम के ऊपर ज़बर है। इस तरीके से यानी पूरा जो छठा सबक है वो पूरा क्या है हमारा रिवीजन है। उसमें आपको तनवीन भी मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। अब आपको ये सबक छठा जो सबक नंबर है उसको पढ़ते वक्त आपको ध्यान इतना देना है कि हमने जो जो जितने भी सबक पढ़े, जितने भी कायदे पढ़े, उन सबको हमें यानी अपने जहन में रखना है। जैसे हम पढ़ रहे नज़ल, तो हमें अब ध्यान देना है कि नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं, ठीक है। फिर जिस हर्फ पर हरकत आ गई उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मुतहर्रिक, ठीक है। तो आपको ये बात भी अपने जहन में रखनी है, ठीक है। यानी इस तरीके से जैसे जैसे आगे वर्ड पढ़ते जाए, आप पढ़ते जाए, तो यानी जैसे जैसे आप, मैं तो कहता हूँ अगर आप 10 कलमे ले ले रोज़ाना के, 10 कलमे रोज़ाना एक एक कायदे के साथ, एक एक यानी हर्फ के बारे में बताकर मखारिज के साथ अच्छी तरह याद करेंगे तो आपके लिए आगे जाके काफ़ी यानी हेल्पफुल ये साबित होगा। तो अगर वीडियो आज की जो वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे।